بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ یہ ہماری آج 10th کلاس ہے اور اس میں ہم آج سورہ عصر لیں گے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا گرامر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا پہلے والی کلاس میں جائیں گے۔ ہم لاسٹ کلاس میں جو پڑھے تھے وہ تھا، اس کے معنی یہ تھے ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، الذی علم بالقلم، جو علم سکھایا قلم سے، ایکم احسن عملا، اور تم میں سے کون ہے جو بہتر عمل کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم ربہم ربہ ربکا ربکم ربی ربنا ربہا، اس کے میننگ ہم پڑھے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم 5 ورڈز جو نئے یاد کیے تھے، اس میں یہ تھا ھذا یہ، ہؤلائی یہ سب، ذالک وہ، اولئک وہ سب، تلک وہ مؤنث کے لیے ہے۔ اب اس کے بعد ہم آج انشاءاللہ سورہ عصر شروع کریں گے، جس میں سورہ عصر جو ہمیں مکمل زندگی کا طریقہ بتاتی ہے۔ اس میں 4 کوالٹیز بتائے گئے ہیں، 2 اپنے خود کی اصلاح کے لیے اور 2 معاشرے کے اندر ہم کو کس طریقے سے اصلاح کرنا ہے، کیا کرنا ہے اس کے بارے میں۔ ایک ہے ایمان، جو ہمارے اپنے ایمان سے جڑا ہوا ہے، اللہ پر بھروسہ، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر اور قیامت کے دن پر اور تقدیر پر، یہ ساری چیزیں ایمان سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد نیک عمل، نیک عمل کیا ہے؟ ہم خود کریں گے، تو یہ نیک عمل کرنا کیا ہے؟ یہ دوسری اس میں صفت بتائی گئی۔ اور تیسرا جو اس کے اندر لانا ہے وہ ہے سچائی کی ترغیب دلانا، حق بات کی ترغیب لوگوں کو دلانا، اور چاہتا ہے دوسروں کو صبر کی، اور یعنی نصیحت کرنا، صبر کے لیے نصیحت کرنا۔ چلیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، اور ویسے تو کے معنی ہوتے ہیں اور کے، اور کبھی قرآن میں قسم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، تو یہاں پر جو آیا ہے یہ زمانے کی، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، یہاں پر قسم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، والعصر قسم ہے زمانے کی، تو یہاں پر آپ کو سمجھ میں آ گیا، اور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور قسم کے لیے بھی، لیکن والعصر اس سورہ میں اللہ تعالیٰ قسم کے لیے زمانے کی قسم کھائے ہیں اللہ تعالیٰ، اور یہاں پر یہ جو واو ہے وہ قسم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان، ان کے میننگ کیا ہے؟ بے شک، جیسے ہم اس سے پہلے بھی ایک آیت میں پڑھے تھے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر بھی ان کے معنی ہے بے شک، الانسان انسان، لفی خسر لفی میں، خسارہ البتہ خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان بے شک خسارے میں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے آپ، یہاں پر جو لام استعمال ہوا ہے یہ تاکید کے لیے ہے، کوئی چیز کی تاکید کو ظاہر کرنے کے لیے، مطلب بلا شبہ، بلا شک و شبہ انسان کیا ہے؟ خسارے میں ہے، نقصان اٹھانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں مگر ان لوگوں کے، الا الذین، الا سوائے، ہم جیسا لا الہ الا اللہ، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، پھر بعد میں الا اللہ سوائے اللہ کے، تو یہاں پر آپ اس سے یاد رکھ سکتے ہیں الا سوائے، الذین ان لوگوں کے جو، الذین ان لوگوں کے جو، آمنو ایمان لائے، آمنو ایمان لانا مطلب لائے ہوئے، ایمان لائے، اور اب یہاں پر دیکھیے اور کے لیے استعمال ہوا ہے، اور عملو انہوں نے عمل کیا، عملا یعملو پڑھے تھے ہم عمل کرنے کے معنوں میں، عملو انہوں نے عمل کیا۔
نیک عمل کیا. کون سا عمل کیا؟ الصالحات، نیک عمل. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سارے انسان، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، زمانے کی قسم، انسان بے شک خسارے میں ہے. تب یہاں پر بتا رہے کہ کون خسارے میں نہیں ہے. الذین، جیسے ہم پڑھے تھے الا الذین، الا سوائے، الذین ہم یہ سورہ فاتحہ میں بھی پڑھ چکے ہیں. جیسا الذین کے معنی پڑھے تھے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر، ان سیدھے راستے پر جو جن پر تو نے انعام نازل کیا تھا. تب یہاں پر بھی الذین، ان لوگوں کے جو آمنو ایمان لائے، اور عملو انہوں نے عمل کیا. کون سا عمل کیا؟ الصالحات، نیک. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کیے ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور جنہوں نے نیک عمل کییں گے سوائے ان کے، اور وتواصوا ایک دوسرے کو وصیت کی. کس چیز کی؟ بالحق، حق کی مطلب قرآن، حدیث، سچائی کی، جو بھی ساری حق میں آتی ہیں یہ ساری باتیں. وتواصوا ایک دوسرے، اور نصیحت کی، کہ وتواصوا کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے کو ترغیب دلانا کسی کام کا، کہ وصیت کرنا، ایک دوسرے کو نصیحت کرنا. کس کی؟ بالحق، حق کی اور سچائی کی. اور وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کرنا. کس کی؟ بالصبر، صبر کی. تو جو دوسروں کو نصیحت کرنا، صبر کرنا اور حق کی طرف بلانا، یہ دو چیزیں کیا ہے؟ بہت مشکل کام ہے یہ. اب آپ دیکھیے صبر کرنا، ایک دوسرے کو حق کی بات کہنا، جیسے قرآن و حدیث کے بارے میں ہے، کوئی سچی بات ہے، دین کی بات ہے، حق بات ہے، لوگوں تک اس کو پہنچانا، حق کی نصیحت کرنا. اور دوسرا صبر کرنا. اب صبر کیا ہے؟ کوئی چیز کو مطلب کسی چیز کو ماننا یا منانا. جیسے فجر کی نماز ہے، اب ہم فجر کی نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ ہم کو صبر کرنا ہے، ہماری نیند کو قربان کرنا ہے، پورے پیشنس کے ساتھ، پورے صبر کے ساتھ ہم کو نماز کے لیے تیار کرنا ہے. اسی طرح گناہوں سے بچنا ہے. تب اپنے اندر کوئی گناہ کا ارادہ ہے اور ہم اس کو روک رہے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ نہیں کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو منع کیا ہے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، جو بھی برائی، جو بھی گناہ کا ہمارا ارادہ ہے اس کو روک لینا، یہ بھی ایک صبر ہے. کچھ مشکل پیش آئے تو اس پر صبر کرنا. اور اکثر جو دعویٰ کا کام کرتے ہیں تو اس میں جو مشکل پیش آتی ہے اس پر جو صبر کرنا ہے، لوگوں کو حق کی مطلب یہ پورے صبر کے ساتھ، پورے پیشنس کے ساتھ لوگوں کو حق کی نصیحت کرنا اور ان کو صبر کی بھی تلقین کرنا ہے. اب اس کے بعد یہ تھوڑا سا ہم یہ آیت، یہ سورہ کو ریپیٹ کریں گے. والعصر، قسم ہے زمانے کی، انا، بے شک، انسان، لفی، البتہ میں، خسر، خسارے میں ہے، خسارے میں. الا، سوائے، الذین، ان لوگوں کے جو آمنو، ایمان لائے، اور عملو، انہوں نے عمل کیا، الصالحات، نیک، اور وتواصوا، ایک دوسرے کو وصیت کی، وتواصوا، ایک دوسرے کو وصیت کی، بالحق، حق کی، اور وتواصوا، ایک دوسرے کو وصیت کی، بالصبر، صبر کی. اب اس کے ساتھ ہم ہمارے آگے کا جو گرامر ہے وہ پڑھیں گے. کل ہم نے ھذا، یہ، ہؤلائی، یہ سب، ذالک، وہ، اولئک، وہ سب، تلک، وہ مؤنث کے لیے پڑھے تھے. اب ہم آج پڑھیں گے
فعل کے بارے میں. فعل کسی کام کے کرنے میں، مطلب ماضی اور حال اور مستقبل میں کوئی بھی زمانے میں کام کو ظاہر کرے اس کو فعل کہتے ہیں. اب جیسے فعل اس نے کیا، فتح اس نے کھولا، نصر اس نے مدد کی، ضرب اس نے مارا، سمع اس نے سنا. اس طریقے سے کوئی بھی زمانے میں ایک فعل معلوم ہوتا ہے. اب فعل میں دیکھیے ایک ہے فعل ماضی جو پاسٹ میں جو ہمارے ماضی میں جو کام ہوا اس کو ظاہر کرتا ہے، اور دوسرا ہے فعل مضارع. فعل مضارع یہ ہے کہ یا وہ کام ابھی ہوا نہیں ہے یا وہ کام اب ہو رہا ہے یا پھر ہوگا، اسے کہتے ہیں مضارع. اب جیسے دیکھیے فعل ماضی میں کیے جانے والے کام ہم جو پڑھیں گے یہاں پر، اور یہ آپ اچھے سے ان الفاظ کو یاد کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت مدد ملے گی. فعل، 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 فعلوا، فعلوا، فعلت، 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 فعلتم، فعلت، فعلنا. تو دیکھیے فعل اس نے کیا، فعل اس نے کیا، فعل اس نے کیا، فعلوا ان سب نے کیا، ان سب نے، ان سب بچوں نے، ان سب نے کیا. فعلوا ان سب نے کیا. فعلت آپ نے کیا، فعلت آپ نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلت میں نے کیا، فعلت میں نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. چلیے ہم پھر سے پڑھتے ہیں. فعل اس نے کیا، فعلوا ان سب نے کیا، یہ دو ہوئے. فعل اس نے کیا، فعلوا ان سب نے کیا. فعل اس نے کیا، فعلوا ان سب نے کیا. فعل اس نے کیا، فعلوا ان سب نے کیا. فعلت آپ نے کیا، فعلت آپ نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلت آپ نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا. فعلت آپ نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا. فعلت میں نے کیا، فعلت میں نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. فعلت میں نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. فعلت میں نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. چلیے اب ایک بار بولیے. فعل اس نے کیا، فعلوا ان سب نے کیا، فعلت آپ نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلت میں نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. تو انشاءاللہ پھر ہم اپنی اگلی کلاس میں ملیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.